ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ کوثر سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مقدس ذوالقعدۃ الحرام رواں دواں ہے اور ان قریب ماہ ذوالحجہ تشریف لانے والا ہے. ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم شریف یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. سال میں جو حرمت والے مہینے ان میں سے یکے بعد دیگرے یہ 3 مہینے ایسے کہ تواتر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کو حرمت والا فرمایا. ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ حج کے مہینے بھی کہلاتے ہیں. ان مہینوں میں حجاج کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے حج کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں. ذوالقعدہ شروع ہوتے ہی حجاج کرام مکۃ المکرمہ کی وادیوں میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں اور ذوالقعدہ کے آخر میں حجاج کرام کی ایک بڑی اکثریت مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جمع ہو جاتی ہے اور پھر مینا میں جانے سے پہلے یعنی 8 ذوالحجہ جو کہ فجر کی نماز کے بعد حجاج کرام مینا کی طرف روانہ ہوتے تو فرمایا اس سے قبل مکۃ المکرمہ حجاج کو پہنچنا یہ ضروری ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا سے حجاج کرام سنت ابراہیمی اور اللہ تعالیٰ کے حج کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کے لیے الحمدللہ روانہ ہو چکے. کچھ ہوں گے، کچھ ہونے والے. رب کریم سب کی خیر فرما اور سب کو رب کریم اپنے حفظ و امان کی وادی میں داخل فرمائے. جب بھی یہ ماہ مقدس آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد اعلیٰ ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی کہ جو کائنات کے اندر واحد مسلمان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، نمرود نام کا ایک بادشاہ، آپ جانتے ہیں کہ 4 بادشاہ تفسیر تبری وغیرہ میں موجود ہے کہ 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے کہ جو بلا شرکت غیر یعنی کوئی ان کے ساتھ نہیں، تنہا تنہا پوری دنیا پر ان کی حکومت رہی. ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر. مسلمان کون ہیں کہ جن کی پوری دنیا میں حکومت رہی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. پوری دنیا میں آپ نے بلا شرکت غیر حکومت کی. اور دوسری ہستی حضرت سکندر ذوالقرنین یا حضرت ذوالقرنین سکندر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایسے بادشاہ کہ بلا شرکت غیر انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. یہ 2 مسلمان اور 2 جو کافر ہیں ان میں ایک بخت نصر جو تفسیر تبری، تفسیر کبیر، امام رازی
اور دیگر نے اس پر بڑا کلام کیا. بخت نصر اس کی بھی پوری دنیا میں حکومت تھی لیکن یہ کافر تھا. اور چوتھا یہ بادشاہ نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا ظلم و ستم کیا. یہ 4 بادشاہ اب تک گزرے. عزیزان گرامی ان قریب ایک ایسی بادشاہت قائم ہوگی پھر کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہستی کا سکہ چلے گا. اور وہ عظیم ہستی کون ہے جو قرب قیامت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوں گے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے جو ہے وہ بادشاہ ہوں گے. آپ کی سلطنت کا سکہ پوری دنیا میں چلے گا. یہ جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو لوگ کہنے لگے غزوہ ہند ہو گیا, غزوہ ہند آنے والا ہے, غزوہ ہند ہے. یاد رکھیے گا یہ ضروری ہے اور اس کو ماننا بھی ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, آپ علیہ السلام فرماتے کہ جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا. تو لوگ سمجھے کہ غزوہ ہند ہے, تو یاد رکھیے گا غزوہ ہند یہ نہیں ہے. غزوہ ہند جو ہے یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں آپ کی قیادت میں ہوگی. اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا فرسٹ حملہ غزوہ ہند کا آپ کی سیادت اور قیادت میں ہوگا. اور آپ جب حملہ کریں گے ہند پر پوری طاقت کے ساتھ اور مسلمان مجاہد آپ کے جب ساتھ ہوں گے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے کہ اس وقت جو ہے ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جگڑ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اور اس وقت جو ہے امام مہدی فرمائیں گے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سچ کہا تھا, آج الحمدللہ ہم نے ہند کی سرزمین پر بھی اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا. تو ایک بار پھر جو ہے ہند کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا. ہر طرف جو ہے وہ اذانیں ہوں گی, ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی صدائیں ہوں گی. بت پرستی کا یہ خاتمہ ہوگا. لیکن کب ہوگا؟ یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت اور آپ کی جو ہے وہ عظیم قیادت میں جو ہے عزیزان گرامی یہ کام ہوگا. تو امام رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر تفسیر طبری دیگر میں یہ ہے کہ 4 بادشاہ یہ گزر گئے. اب آخر میں جو ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لائیں گے. یہ نمرود تھا جو یہ بڑا ظالم تھا, یہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا بھی کہتا تھا اور بعض دفعہ تو ایسی بکواس کرتا تھا کہ میں آسمان کے خدا کو قتل کر دوں گا. اور بے وقوف آدمی جو ہے اپنے تیر جو ہے آسمان کی طرف ایسے پھینکتا تھا. امام رازی اور دیگر مفسرین فرماتے کہ جب یہ تیر آسمان کی طرف پھینکتا تو تیر جو ہے یہ خون آلود ہو کر پھر زمین پر آ جاتے. یہ بے وقوف سمجھتا اور اعلان کرتا, دیکھو لوگوں میں نے آسمان کے خدا کو قتل کر دیا, معاذ اللہ اب سب کا خدا میں ہوں, مجھے معبود مانو, میں جو ہے وہ تمہیں کھانا دوں گا, پانی دوں گا, میں ہی تمہارا خالق ہوں. عزیزان گرامی اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا. اور مورخین اور خاص طور پر تفسیر بغوی اس کے اندر تو یہاں تک موجود ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلے بادشاہت کا تاج پہننے والا, یعنی اس سے پہلے کوئی بادشاہ تاج نہیں پہنتے تھے. یہ تاج کا سلسلہ بھی جو ہے یہ نمرود نے شروع کیا اور سب سے پہلے جو ہے وہ بادشاہی کا اس نے تاج پہنا. اللہ تعالیٰ نے اسے 800 سال جو ہے عمر عطا فرمائی. 400 سال تک رب کریم نے اسے ڈھیل دی. یہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا, مسلمانوں کو قتل کرتا رہا, حضرت ابراہیم پر ظلم کرتا رہا, توحید کو جو ہے وہ برا بھلا کہتا رہا. 400 سال تک جو ہے رب کریم نے اسے مہلت دی. 400 سال کے بعد رب کریم نے اس پر عذاب نازل کیا. کیا عذاب تھا وہ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ واحد توحید پرست تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کا نام تھا تارح. یہ جو تاریخ
آپ لکھتے ہیں تاریخ، تا الف تا را اور یا کو ہٹا دیں اور خا کا نقطہ ہٹا دیں۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے اسے تاریخ کہا، حالانکہ اصل لفظ جو ہے یہ تاریخ ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی انبیاء کرام علیہ السلام کے والدین پر، وہاں بھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل والد کا نام تاریخ، تا الف تا را اور حا، تاریخ آپ نے جو ہے وہ لکھا۔ اور یہ جو آزر تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پالا پوسا، یہ جو آزر تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ یہ کیا کرتا؟ یہ بت بناتا بھی تھا اور بتوں کو مارکیٹ میں بازار میں بیچتا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ننھی عمر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر اللہ کا فیض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا، نگاہ رحمت ہوتی ہے۔ اب یہ بتوں کی تھیلی لے کر جو ہے وہ بازار بیچنے کے لیے گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زبردستی وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت کیا کرتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بت کی تذلیل کیسے کی کہ بت کے منہ کے اندر آپ نے جو ہے وہ رسی ڈال دی، اور رسی ڈالنے کے بعد آزر کے پیچھے پیچھے بت کو ذلیل کرتے ہوئے ایسے سڑک پر آپ گھسیٹتے ہوئے آواز لگاتے رہے، اے لوگوں اسے خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اس کا تمہاری دین اور دنیا برباد کرنی ہے تو اس بت کو خریدو، اور جو اس بت کو خریدے گا وہ شخص جو ہے اپنا دین بھی برباد کرے گا، اپنی دنیا بھی برباد کرے گا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے نفرت کیا کرتے اور زمین پر جو ہے آپ ایسے اسے گھسیٹا کرتے، اور اس کو تفسیر طبری اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر مورخین اور مفسرین، تفسیر ابن ابی حاتم، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو ہمیشہ سمجھاتے کہ چچا یہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، ان کی عبادت چھوڑ دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام مشہور ہو گیا پورے علاقے میں، یعنی جو نمرود کا دارالخلافہ جسے بابل کہا جاتا ہے، بابل یہ نمرود کا دارالخلافہ تھا۔ یہ بابل کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بابل میں پیدا ہوئے۔ یہ عراق کا ایک علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی بابل میں ہوئی۔ اب بابل کے اندر لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، سارے ہی جو ہے وہ کافر تھے، سارے بت پرست تھے، کہنے لگے یار یہ ابراہیم نام کا ایک بچہ ہے، یہ جب دیکھو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، جب دیکھو ہمارے بتوں کے بارے میں بولتا۔ اتنے میں کیا ہوا عزیزان گرامی، اتنے میں جو ہے ایک میلے کی اطلاع آئی۔ یہ میلہ جو ہے یہ کیا تھا؟ یہ اس قوم کے اندر، تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، یہ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ ہوتا۔ یہ کیا کرتے؟ کھانا پکاتے مختلف قسم کے اور مشروبات بناتے، اور بنانے کے بعد وہ اس میلے میں لے جاتے اور میلے میں خوب عیاشیاں کرتے، ادھم مچاتے، وہاں جا کر خوب جو ہے وہ لہو جو ہے وہ کام کرتے۔ اس کے بعد یہ اپنے بت خانے جاتے، وہاں عبادت کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ آپ بھی چلیے اور ہمارے ساتھ اس میلے میں شریک ہوں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ بہانہ کر دیا کہ بھئی میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آؤں گا، اس طرح آپ اس میلے میں نہ گئے۔ اب ساری قوم جو ہے وہ میلے کی طرف گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا کلارا اٹھایا، اور کلارا اٹھانے کے بعد اس بت خانے کے اندر گئے۔ اب کوئی تھا نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی، ساری قوم میلے میں چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اندر گئے، کیا دیکھا؟ ہر قسم کا بت موجود ہے،
اور بیچ میں ایک بڑا، سینٹر میں ایک بڑا جو ہے وہ بت ایسے کھڑا ہوا ہے. اور عزیزان گرامی کیسے بت بنا رکھے تھے؟ بیٹا دینے والا بت الگ، بیٹی دینے والا الگ، پانی دینے والا الگ، بارش دینے والا الگ، بارش کو روکنے والا الگ، روٹی دینے والا الگ، سالن دینے والا الگ. ایسا لگتا تھا پورا بلدیاتی نظام کا ٹھیکہ ان بتوں نے جو ہے وہ لے رکھا ہے. سارا بلدیاتی نظام کہ بارش روکنے والا الگ، دینے والا الگ. اب جو ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد پہلے ایک بت کی مرمت کی، پھر دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی. ایک کرتے کرتے سارے بتوں کو آپ نے تہس نہس کر دیا. اور پھر کیا کیا؟ یہ جو کلاڑا تھا، یہ جو سب سے بڑا بت تھا، اس کے کاندھے پر ایسے جو ہے وہ رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لائے. اب یہ قوم جب اس میلے سے فارغ ہوئی اور فارغ ہونے کے بعد جب یہ بت خانے جاتی ہے تو چیخو پکار شروع ہو جاتا ہے، ہائے یہ ہمارے خداؤں کی کس نے مرمت کر دی، یہ ہمارے خداؤں کا کس نے جو ہے وہ ایسا حال کیا کہ بیچارے اوندے پڑے ہوئے، چکرائن چور کر دیا انہیں. اب جو ہے آپس میں چیما گوئی ہونے لگی. یہ کام اگر ہے تو صرف ابراہیم کا ہو سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہتا، وہی ہمارے بتوں کی مذمت کرتا. عزیزان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا اور آپ کو پوچھا گیا کہ یہ کام کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جب تم انہیں خدا مانتے ہو، جب تم انہیں اپنے نفع نقصان کا مالک مانتے ہو تو انہی سے جا کے پوچھ لو، میرے سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بڑا والا بت ہے جس کے کاندھے پر کلاڑی ہے، اس کو کسی بات پر غصہ آیا ہوگا اور اس نے ساوروں کی مرمت کر دی ہوگی. ارے ابراہیم تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تم نہ ہل سکتے ہیں، نہ جل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، یہ کیسے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مان سکتے؟ کہا افسوس تمہاری عقل پر کہ جو نہ ہل سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، انہیں تم اپنا خدا مانتے ہو، انہیں تم اپنا خالق مانتے ہو. اب کہنے لگے اب تو پکا ہو گیا، یہ کام ابراہیم کا ہے اور کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا. یہ کرتے کرتے یہ اطلاع نمرود تک پہنچ گئی. نمرود نے کہا اچھا اگر یہ ابراہیم نے کام کیا ہے تو ہم اس کو سزا دیں گے. عزیزان گرامی اب جب سزا کی بات آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ نمرود کے سامنے لایا گیا. اور یہاں پر تفسیر قرطبی کی ایک روایت جو عبداللہ ابن عمر اور دیگر لوگ، اس وقت نمرود کے دربار میں ایک شخص تھا جس کا نام ہیزن تھا، بعض نے اس کا نام ہیزن بھی لکھا، ابن کثیر نے قصص الانبیاء میں اس کا نام جو ہے وہ ہیزن لکھا. ہیزن نام کا ایک شخص تھا، اس نے کہا سزا ایسی تو ایک بڑی آگ لگاؤ اور آگ کے اندر ابراہیم کو ڈال دو، اس نے ہمارے خداؤں کی مرمت کی ہے، اس کا بتس بنایا ہے، اس کی خیر نہیں ہے، اس کو جلا دو. اس خبیث نے یہ مشورہ دیا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رب کریم اس خبیث سے اتنا ناراض ہوا، فرمایا کہ وہ زمین میں دھسا دیا گیا، قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا، قیامت تک زمین میں. کہ اللہ کے نبی کی بے ادبی کی یہ ہیزن، اور ابن کثیر نے اس کا نام جو ہے وہ ہیزن لکھا، یہ قیامت تک دھستا رہے گا. اب عزیزان گرامی کیا ہوا؟ کہا کہ 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی 4 دیواری بناؤ، 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک بہترین جو ہے وہ عمارت بناؤ چوگنڈی اور اس کو لکڑیوں سے بھر دو. عزیزان گرامی خزائن العرفان میں صدر الافاضل نے بڑا تفصیل سے کلام کیا. فرماتے ہیں کہ اب وہاں کے جتنے کفار تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا. اور قریہ کوفہ ایک علاقہ ہے، یہ
عراق کے اندر واقع ہے. وہاں پر یہ چوکنڈی عمارت بنائی گئی اور جب عمارت بن گئی اب لوگ جو ہے اس میں لکڑیاں ڈالنے لگے. آپ حیرت کریں گے وہ ایسے ابراہیم علیہ السلام کے دشمن, وہ بتوں کے ایسے چاہنے والے کہ کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ منت اٹھاتی کہ میں اگر شفا یاب ہو گئی تو اس کے اندر اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی, اتنے کلو لکڑیاں ڈالوں گی. کوئی شخص کا کوئی کام نہیں ہوتا, وہ یہ منت مانتا کہ اتنی جو ہے لکڑیاں اٹھا کر میں اس میں ڈالوں گا. دیکھتے ہی دیکھتے مفسرین فرمائے 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی. آپ اندازہ کیجئے 40 دن تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور جب آگ کو روشن کیا گیا, اللہ اکبر. امام رازی تفسیر کبیر میں اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی لکھتے ہیں اتنی بڑی آگ کہ فضا میں کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تو وہ بھی آگ سے جل جاتا. اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگائی گئی. اب کہا آگ تو لگائی ہے, اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے گا کون؟ اس کے تو قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا, اتنی خطرناک یہ آگ ہے. شیخ نجدی جو ہے ابلیس مردود آیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم کو منجنیق میں بٹھاؤ. منجنیق آپ جانتے ہیں کہ پتھر کو ایسے دور سے پھینکنے والی ایک مشین ہوتی ہے, اور اس منجنیق کو بھی ابلیس نے ایجاد کیا. یزید کے دور میں یزید نے جب کعبۃ اللہ شریف پر بمباری کی تو اسی منجنیق سے پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں پر اس کی فوج نے اور اس کے چیلوں نے مارے. کعبۃ اللہ میں آگ لگ گئی, غلاف بھی جل گیا. اور امام سیوطی کے مطابق جو خانہ کعبہ کی چھت پر اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ تھے وہ بھی اس میں جل گئے. تو یہ منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. ایک قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریفہ 16 سال, اور امام ابن جریج ان کے قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریفہ 26. اس سے زیادہ کا قول جو ہے وہ کسی کا بھی نہیں. 16 یا 26 سال آپ کی عمر ہے. آپ کو رسیوں سے ایسے باندھا گیا اور باندھنے کے بعد جو ہے آپ کو ایسے زنجیروں میں جو ہے وہ جکڑا گیا, اور جب آپ کو منجنیق میں بٹھایا گیا تو اس وقت جو ہے ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی کیا چلی کیا پڑی کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگی. اے مالک و مولا, آج کائنات میں ایک ابراہیم ہے جو تیری توحید کی گواہی دیتا ہے. آج ایک ابراہیم ہے جو مولا تجھے سجدہ کرتا ہے. اے مولا, اس روئے زمین پر ایک ہستی ہے جو تیری عبادت کرتا ہے, تجھے وحدہ لا شریک کہتا ہے. اے مالک و مولا, ہمیں اختیار عطا فرما کہ ہم ابراہیم کی مدد کریں. چرند پرند سارے فضا میں جتنے بھی جانور ہیں وہ عرض کرنے لگے مولا ہمیں تو مدد کا اختیار دے. رب کریم بھی جانتا ہے اپنے خلیل کو. رب کریم فرماتا ہے اے مخلوقات, میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, تم اگر چاہو ابراہیم کی مدد کرو, لیکن اس وقت کرنا جب میرا ابراہیم تم سے مدد مانگے. لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا خلیل مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ میرے سوا کسی سے مدد ہی نہیں مانگے. وہ مجھ سے اتنی چاہت کرتا. ادھر بارش کا فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضور اشارہ کیجئے, اپنی پانی برسے گا, ساری آگ بجھ جائے گی. ادھر سے جو ہے پہاڑوں کا فرشتہ آتا, وہاں حضور اجازت دیجئے یہ پہاڑ کو ایسے ملا دوں, نیز تو نابود کر دوں. آپ نے کہا تیری ضرورت نہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, کہا اے خلیل اللہ اشارہ کیجئے آپ کی مدد کروں. اللہ اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل میرا رب جو ہے وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہی میری مدد فرمائے گا. میرا رب جانتا ہے وہ میری مدد فرمائے گا. اور عزیزان گرامی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آپ کو زنجیروں میں ڈال کر ایسے منجنیق میں بٹھایا گیا, اور منجنیق میں بٹھا کر آپ کو جو ہے
ایسے جب آگ کے اندر ایسے جو ہے آپ کو جب دھکیلا گیا، رب کریم فرماتا یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین فرماتے کائنات میں اس وقت کہاں بھی ذرے ذرے میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ ساری آگ اللہ کے حکم سے بجھ گئی، وہ ساری آگ بجھ گئی۔ اور بجھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے جو ہے اس آگ کو خوبصورت باغ بنا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل گئی، جو بیڑیاں زنجیریں جس سے آگ کو باندھا گیا وہ بھی جل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے، اور آپ کے جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی طرف جنت کے پانی کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ ابراہیم پی لے آج بھی، اور دوسری طرف سرخ اور نرگس کے پھول جو ہے وہ آپ کو جو ہے عزیزان گرامی خوشبو دینے لگے۔ یہ آپ غور کیجئے، رب کریم نے یہ فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے سلامتی والی۔ یہ سلامتی کیا ہے، یہ سلامن کیا ہے؟ آپ دیکھیے بعض اوقات ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے۔ آپ اپنی ہتھیلی میں چاہے کتنی گرمی ہو، برف کا ٹکڑا رکھیے، تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ میں جلن ہوگی، ہاتھ میں تکلیف ہوگی، کیونکہ بعض دفعہ زیادہ ٹھنڈک بھی جو ہے آدمی کو تکلیف دیتی ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما، اے ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی۔ ایسی سلامتی والی ہو گئی کہ ابراہیم کو اس آگ میں تکلیف نہیں بلکہ مزہ آنے لگا۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور زندگی کے سنہرے دن کون سے ہیں؟ اس میں 3 قول مفسرین نے عزیزان گرامی بیان کیے، اور بڑے کمال کے یہ اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کتنے دن رہے؟ بعض نے لکھا 7 دن رہے، بعض نے لکھا ابراہیم علیہ السلام 20 دن رہے، اور بعض نے لکھا ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 45 دن رہے، 45 دن جو ہے اس آگ میں رہے۔ کسی نے پوچھا زندگی کے سنہری دن کون سے، زندگی کے حسین لمحات کون سے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میری زندگی کے حسین لمحات جو ہے یہ وہ تھے جب میں نمرود کی آگ میں تھا۔ کہ حضور آگ میں لمحات کا؟ ہاں، روز میرا رب پوچھتا تھا ابراہیم تیری طبیعت کیسی ہے، تیرا حال کیسا ہے پیارے، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہاں وہ زندگی کے حسین لمحات تھے جب میں نارے نمرود میں تھا۔ عزیزان گرامی، آپ کی والدہ ماجدہ کا دل چاہا کہ آپ کو جا کر پیشانی پر بوسہ دے۔ اللہ اللہ، عزیزان گرامی، رب کریم نے آپ کو ایسا باغ بنایا کہ والدہ اس کے اندر داخل ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لے کر واپس چلی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آزر جو ہے یہ بہت خبیث آدمی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے پر اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوا، لیکن آزر نے اپنی زندگی میں ایک کلمہ خیر کہا، اور وہ کلمہ خیر کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اتنی سلامتی سے اور اتنی بڑی آگ سے سلامتی سے نکلے تو آزر کہنے لگا ابراہیم میں تو تیرے رب کو نہیں جانتا، لیکن حقیقت میں وہ بڑی طاقت والا ہے جس نے تجھے اتنی بڑی آگ سے بچا لیا، اتنی بڑی آگ سے تجھے جو ہے وہ بچا لیا۔ عزیزان گرامی پھر کیا ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا عزیزان گرامی پھر نمرود کے ساتھ کیا جو ہے وہ مناظرہ ہوتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 2-4 خاص باتیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی
قربانی کے جانوروں کی بڑی بے حرمتی کی جاتی ہے. ان جانوروں کے اوپر بچوں کو بٹھایا جاتا ہے، ان جانوروں کو گھسیٹا جاتا ہے، ان جانوروں کو بچوں کے حوالے کر کے جو ہے ان کو خوب جو ہے وہ مارا جاتا ہے، ان کے منہ پر اور ان کے جسم کو تکلیف دی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے یہ دم مروڑ کر جو ہے وہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اور قربانی کے جانوروں کو شدید جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا آیت نمبر 32 وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے. تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ سے مراد قربانی کا جانور ہے، اسے تکلیف مت دو، یہ اللہ کی نشانی ہے. اس کی عزیزان گرامی جو ہے اس کے چہرے پر مت مارو، اسے دھکا مت دو، اس کے اوپر بچوں کو مت بٹھاؤ، ان کے دلوں کو جو ہے مروڑو مت، انہیں تکلیف مت دو. یہ چھن چھن پہنا کر ان کے پاؤں کی خانوں کو مت نچوڑو. فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہے، قربانی کے جانوروں کا ادب کیا جائے، قربانی کے جانوروں کی تعظیم کی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام سے راضی ہو جائے. اب آئیے عزیزانی گرامی، آپ جانتے ہیں جیسے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ کراچی کے اندر کیا پورے ملک میں منڈیاں لگتی ہے، مویشی منڈی کے نام سے. یاد رکھیے گا یہاں پر بھی ولاگر اور یوٹیوبر کا یہ تماشا دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ جو ہے وہ جانوروں کے نام رکھتے ہیں. حسین حسین بڑے بڑے جو جانور ہوتے ہیں ان کے الٹے سیدھے جو ہے وہ نام رکھتے ہیں. نام رکھنے کے بعد جو ہے عزیزان گرامی اس کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھانے کے لیے وہ خوب جو ہے شوشا کرتے ہیں، انہیں سجاتے دھجاتے ہیں. یاد رکھیے گا اس طرح جو ہے جس کے پاس پیسہ کم ہے اس کی قوت خرید سے یہ چیز باہر ہو جاتی ہے. یہ 2 لاکھ کا جانور یہ 10-10 لاکھ میں بیچنا اور یوٹیوب پر اس کی تشہیر کر کے اس کے ریٹ کو بڑھانا، اور یہ جتنے بھی ولاگر اور یوٹیوبر ہیں یہ ہوش کے ناخن لیں اور مسلمانوں پر بوجھ نہ ڈالے. ویسے ہی مہنگائی عروج پر ہے، مالدار جو بہت زیادہ ہے وہ تو لے سکتا ہے، لیکن جو ایسے لوگ ہیں درمیانے طبقے کے جو نارمل جانور لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوق میں اپنے جذبے میں، وہ بیچارے یہ جانور نہیں لے سکتے. ان کی قیمتوں کو زیادہ نہ بڑھایا جائے، نارمل قیمت رکھی جائے، اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو برکت عطا فرمائے گا. اور یہاں پر ایک دوسری بات بھی ہم لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں تم نے قربانی کی، تم نے قربانی جانور لایا، تو کب لائے گا؟ یاد رکھیے گا اس طرح مت پوچھا کریں، کیا پتا سامنے والے کی اس سال حیثیت نہ ہو، سامنے والے کے پاس اس سال جو ہے وہ خریدنے کے پیسے نہ ہو. وقت ایسا نہیں رہتا، کبھی آدمی پر غربت بھی ہوتی ہے، کبھی قرضدار بھی ہو جاتا ہے، کبھی مالدار بھی ہو جاتا ہے، کبھی دینے والا بن جاتا ہے، کبھی لینے والا بن جاتا ہے. تو اس طرح سامنے والا وہ عزیزان گرامی تکلیف میں آ جاتا ہے، غریب کا دل ٹوٹتا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ رب مجھے دیتا تو میں بھی قربانی کرتا. یاد رکھیے اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے اس کا دل بھی نہ دکھائیں، یہ نہ پوچھا کریں اور جا کے قربانی کے جانوروں کو ریٹ بھی نہ پوچھا کریں، بھائی صاحب کتنے کا لیا، سب کتنے کا ہے، ارے تیرے کو کیا کرنا، کوئی اخبار میں دینا، تم نے جو ہے اس کا سودا کرنا ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جتنے کا بھی اس نے لیا. اور اس کے علاوہ ایک بات اور جو ہے جب آپ جانور ذبح کریں اللہ کی قربانی کو قبول کریں، یہ میرا مشورہ ہے، آپ اس کو ناقص مشورہ سمجھیں. سفید پوش یہ کئی ہزاروں کی تعداد میں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہوں گے، آپ کے خاندانوں میں بھی ہوں گے، بھائی بہنوں میں بھی ہوں گے، انہیں گوشت لے
لینے کے لیے نہ بلایا کریں. بعض کی نفس مجروح ہوتی ہے، کوشش کریں کہ اپنے آدمیوں کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے ان کے گھروں پر گوشت پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی نفس مجروح نہ ہو. بعض تو ایسے بھی ہیں جو بیچارے جو ہے شرما شرمی میں نہیں آتے، عید کے دن بھی ان کے گھر پر سبزی پکتی ہے، دال کھاتے ہیں، عید کے دن بھی انہیں گوشت نصیب نہیں ہوتا. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کے گھروں تک گوشت پہنچائیں. یاد رکھیے گا، کسی غریب کی خوشی اگر اس کے دل میں داخل ہو گئی، رب کریم جو ہے ہماری قربانی کو قبول و منظور فرمائے گا اور ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. آخر میں ایک وظیفہ دعا کی قبولیت کا، یہ مرقہ کلیمی، یہ عملیات کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 208 پر یہ وظیفہ بہترین. یہ پیر یا منگل، اس میں لکھا ہے کہ ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں، تو پیر یا منگل یہ 28 29 تاریخ ہوگی. پیر یا منگل فجر کی نماز کے بعد جب اشراق چاشت پڑھتے ہیں، چاشت کے 2 نفل پڑھنے کے بعد، چاشت کے 2 نفل پڑھنے کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر. 2 رکعت نماز نفل، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت 3 بار پڑھے. سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ. سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر سجدے میں جائیں. جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اگر کسی کو کوئی حاجت ہو اللہ کے حضور پیش کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.